روزے اربعین سید الشہداء کی مناسبت سے آپ مومنین کی خدمت میں طالب علمانہ چند گزارشات کو پیش کر کے زحمتوں کو تمام کروں۔ اگرچہ آغا صاحب تشریف فرما ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آغا صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جن کا سایہ ملت پر مزید دراز فرمائے۔ عالم دین کے موجودگی میں ایک طالب علم کا گفتگو کرنا اتنا مناسب نہیں، بہر صورت حکم ہے۔ اربعین روزے سید الشہداء، مومنین کرام خوش نصیب ہے وہ مومنین جن کو اللہ نے توفیق دی جو آج قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے زیارت امام حسین کہ جس کی ہر معصوم نے تاکید کی۔ زیارت امام حسین وہ عمل کہ جس کی ہر معصوم نے تاکید کی، اتنی تاکید کی کہ معصومین کا فرمان کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ، ضرور جاؤ، تاکید کی۔ حتیٰ یہاں تک بھی ملتا ہے، کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے کامل الزیارات کے نام سے، جس میں وہ ساری روایتیں جمع کی گئی ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے متعلق معصومین کے فرامین ہیں۔ اور اتنی تاکید ہے، اتنی تاکید ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم ان روایات کی طرف دیکھتے ہیں جو زیارت امام حسین کی تاکید کے لیے وارد ہوئی ہے، ہمیں یہ گمان ہوتا ہے جیسے زیارت امام حسین مستحب نہیں بلکہ واجبات میں سے ہو۔ اگرچہ مستحب مؤکد ہے، وہ مستحب جس کی بہت تاکید ہے، لیکن تاکید اتنی کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جاؤ۔ حتیٰ یہاں تک تاکید کہ اگر نہیں ہے پیسے تو قرض لے کر جاؤ، لیکن جاؤ ضرور۔ اور اس کے لیے جو اجر و ثواب ذکر کیا گیا، جو مقام زائر ابا عبداللہ کا ذکر کیا گیا، میں چند ایک روایتوں کو پیش کروں گا اور پھر آپ کی خدمت میں خود زیارت اربعین کے کچھ مطالب عرض کر کے زحمتوں کو تمام کروں۔ اتنی تاکید اور اتنا اجر و ثواب کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان نورانی ہے، زائر امام حسین، زائر ابا عبداللہ کے ثواب کا سب سے کم درجہ یہ ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ، متوسط درجہ، بلکہ امام نے فرمایا اس ثواب کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زیارت کے طفیل، اس زائر کے پچھلے جتنے گناہ تھے اور اگلے جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نورانی ہے کہ زیارت امام حسین کو جو زائر جا رہا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور ایک اور روایت میں امام ششم کا فرمان کہ جب زائر زیارت سے فارغ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے۔ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک ملک، ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ اے زائر ابا عبداللہ، تمہیں اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے، اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا رسول کسی کو سلام بھیجے۔ اور وہ فرشتہ کہے گا کہ اے زائر، اب نئے سرے سے زندگی شروع کر،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بالکل پاک و پاکیزہ کر دیا ہے۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام کا فرمان نورانی ہے کہ زائر امام حسین کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اجر یہ کہ جو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کر لے تو ایسا ہے جیسے اس نے 100 حج رسول اللہ کے ساتھ انجام دیے ہوں۔ 100 حج رسول اللہ کے ساتھ دیے ہوں۔ ایک اور روایت میں بہت ساری ہے، میں نے عرض کیا پوری کتاب ہے، اور چونکہ تاکید اتنی ہے، ہر معصوم نے امام حسین کی زیارت کی تاکید کی، ہر معصوم نے موڑا ہے رخ کربلا کی طرف امت کا۔ فرمایا گیا کہ زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خود دعا کرتی ہے اور ان کے گناہوں کی بخشش و مغفرت اللہ سے طلب کرتی ہے۔ بہت ساری روایات ہیں، میں ساری نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن سات معصومین علیہ السلام انہیں روایات کے اندر ایک شرط بھی لگاتے ہیں، کہ یہ شرط ہے، البتہ ایسا نہیں ہے کہ آگے بس ثواب مل گیا، مقام مل گیا، مرتبہ مل گیا۔ مقام کیا ہے ظاہر کا؟ کہ وہ فرشتے، وہ مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے قبر امام حسین پر مقرر کیا ہوا ہے، جو ہر آن امام کی قبر کا طواف کر رہے ہیں، زیارت امام بجا لا رہے ہیں، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ روایات میں کہ کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو زائر امام حسین نہ ہو، کوئی ایسا فرشتہ جسے اللہ نے خلق کیا ہو اور وہ امام حسین کا زائر نہ ہو، عرش پر فرش پر جتنے ملائکہ ہیں۔ اور اس طرح نہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ امام حسین کی زیارت کی ہے، بلکہ گروہ در گروہ آتے ہیں، ایک گروہ زیارت کرتا ہے قبر امام کی، پھر دوسرا گروہ آتا ہے، وہ جاتے ہیں، تیسرا، ہر پورا سال ہر وقت یہ سلسلہ ملائکہ کا جاری رہتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ایک دن رسول اللہ اپنے صحابی ابی ابن کعب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ جو ہی امام حسین تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ نے امام حسین کو خطاب کر کے فرمایا، اے زمین و آسمان کی زینت آپ پر سلام ہو، اے زمین و آسمان کی زینت۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ زمین و آسمان کی زینت تو آپ ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابی ابن کعب سنو، حسین زمین سے زیادہ عرش والوں کے ہاں متعارف ہے۔ حسین کا چرچا، حسین کا نام، حسین کا ذکر زمین سے زیادہ عرش پر ہے۔ ابھی زمین پہ آپ دیکھتے ہیں نا، الحمدللہ ہر طرف نام حسین، ذکر حسین، ہر باضمیر انسان کے دل کی آواز کا نام حسین ابن علی ہے، ہر بیدار انسان کی آواز کا نام حسین ابن علی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تو آپ زمین پہ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ ذکر، اس سے زیادہ شہرت، اس سے زیادہ نام حسین ابن علی کا عرش خدا پر ہے۔ آسمان والوں کے ہاں حسین زیادہ متعارف ہے۔ تو یہ ملائکہ جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے قبر امام پر، یہ جب زائر کو دیکھتے ہیں، زائر امام کو دیکھتے ہیں، تو ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر یہ فرشتے رشک کرتے ہیں کہ کیا مقام اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ لیکن جیسے حدیث مرف میں امام رضا علیہ السلام جب کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ اللہ کے عذاب سے امان پائے گا۔ لیکن ساتھ پھر آگے فرمایا ایسا نہیں کہ جس نے پڑھ دیا، نہیں، وہ شرط ہا وہ شروط ہا، اس کے اپنے شرط ہیں، شرائط ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ اور یہ
خاصیت ہے مکتب اہل بیت کا، مکتب تشیع کا، باقی مکاتب سلسلے اور مذاہب سے یہاں ہر چیز اصول اور ہر چیز معیار پر ہے، ہر چیز معیار پر ہے۔ جو بھی کسی کو اگر مقام عطا ہوا ہے تو بھی اس کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں، اور اگر کسی کا مقام نہیں ہے تو اس کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں۔ تو یہ جو ثواب ہے، یہ جو اجر ہے زائر امام کے لیے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اتنی سادگی اور آسانی سے نہیں ہے۔ انہی روایات کے اندر پھر اس ثواب کو، اس اجر کو ذکر کرنے کے بعد امام معصوم فرماتے ہیں کب یہ مقام، کب یہ اجر؟ فرماتے ہیں اذا عرف حقہ وحرمتہ وولایتہ، یہ مقام، یہ اجر اس زائر کو تب ملے گا جب وہ حق حسین، حرمت حسین اور ولایت حسین کی معرفت رکھتا ہو۔ صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد۔ جب وہ مقام حسین کی، حرمت حسین ابن علی کی، ولایت حسین ابن علی کی معرفت رکھتا ہو، عارفاً بحق ہی، یہ کلمات آپ کو، یہ جملہ آپ کو، یہ کلمہ آپ کو ہر حدیث میں ملے گا جو زیارت امام میں یا امام کے زائر کے اجر کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ عارفاً بحق ہی، حق حسین کی معرفت کے ساتھ جائے تو یہ مقام ہے زائر کے لیے، یہ اجر ہے زائر کے لیے۔ بہت ساری روایات ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چونکہ پیش کچھ اور کرنا ہے۔ عارفاً بحق ہی، حق حسین کی معرفت، حق حسین کی معرفت، اتنی تاکید ہے زیارت امام کی۔ آپ دیکھیں کوئی بھی مناسبت ہو، کوئی بھی مناسبت ہو، اس مناسبت میں سب سے افضل اور اہم ترین اجر والا کام زیارت امام حسین پڑھنا ہے۔ عید الاضحیٰ ہے، حکم دیا گیا زیارت امام حسین پڑھو۔ عید الفطر ہے، حکم دیا گیا زیارت امام حسین پڑھو۔ عید غدیر ہے، حکم دیا زیارت امام حسین پڑھو۔ شب قدر ہے، حکم دیا زیارت امام حسین پڑھو۔ ولادت کسی اور معصوم کی ہے، تاکید زیارت امام حسین کی پڑھنے کی ہے۔ کوئی حاجت رکھتے ہو، کوئی تمنا رکھتے ہو، کوئی منت ہے، حکم دیا گیا زیارت امام حسین پڑھو۔ اتنی تاکید ہے، موڑا گیا ہے رخ کربلا کی طرف ہر معصوم نے، کیوں؟ تاکہ امت کا محور، مرکز کربلا بن جائے، کربلا محور اور مرکز بن جائے، کربلا معیار بن جائے، کربلا مکتب بن جائے، کربلا معیار زندگی بن جائے۔ اس لیے تاکید ہے، نہیں تو اس لیے نہیں ہے صرف یہ اتنی تاکید، اتنا اجر و ثواب کہ آپ کو صرف بلایا گیا ہے زیارت امام کے لیے، آپ آئیں، آ کر صرف قبر مبارک کو، ستونوں کو، دیواروں کو، دروازوں کو چوم کے چلے جائیں۔ صرف اس لیے نہیں بلایا کہ آئیں اور آ کر صرف اپنی حاجتیں پیش کر کے چلے جائیں۔ صرف اس لیے نہیں بلایا آئیں اور آ کر لنگر کھا کے تبرک لے کے واپس چلے جائیں، نہیں، یہ سب کام جائز کر سکتے ہیں، کریں، کرتے بھی ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، بنیادی مقصد یہ نہیں ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے حج کے فلسفے کا اور زیارت امام حسین کی حکمت کا۔ حج پر اللہ نے صاحبان استطاعت کو بلایا کہ تم میں سے جو مستطیع ہو وہ حج کے لیے آئے۔ کیوں آئے؟ کس لیے آئے؟ کیا کرنا ہے حج پہ آ کے؟ آیا در و دیوار کو دیکھ کے جانا ہے؟ وہاں جو تعمیرات ہے ابھی عظیم و شان تعمیرات ہے، چونکہ اللہ نے مکہ کو خاص چنا، اس کی خاص زمین کی خاصیت کی وجہ سے سنگلاخ ترین، سخت ترین زمین ہے مکہ، بے آب و گیا، کچھ بھی نہیں۔ ابھی چونکہ تیل کی دولت، امداد، یہ وہ ساری چیزوں کی وجہ سے ابھی عالی شان تعمیرات ہے، لیکن اللہ نے تو سخت زمین رکھی ہے۔ کیوں بلایا؟ آئے، آ کر وہ پتھروں کو دیکھ کے چلا جائے،
وہاں موجود سنگ مرمر کو دیکھ کے چلا جائے، تعمیرات کو دیکھ کے چلا جائے، زمزم پی کے چلا جائے، نہیں۔ علامہ اقبال کے شعر بھی ایک ہے کہ فرماتے ہیں کہ بیزار ہوں میں ان مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ کیوں بلایا ہے اللہ نے حج پر؟ حج نقش قدم ابراہیم کا نام ہے۔ حج کے جتنے اعمال ہیں اول سے آخر تک، یہ 3 شخصیات کے عمل کو اللہ نے حج بنایا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ۔ ان 3 ہستیوں نے جو کچھ کیا ہے وہاں پر اللہ نے اسے حج بنا دیا، اور صاحبان استطاعت مسلمانوں کو دعوت دی، حکم دیا کہ جب بھی مستطیع ہو کعبہ میں آؤ، مکہ میں آؤ۔ کیوں آؤ؟ کہ ہم نے یہاں نقش قدم ابراہیم رکھا ہے، آؤ نقش قدم ابراہیم پر چلو تاکہ تمہارے اندر روح ابراہیمی پیدا ہو۔ روح ابراہیمی، کردار ابراہیمی، رمز ابراہیمی، ایمان ابراہیمی۔ ابراہیم کو اللہ نے اسوہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ رسول ابراہیم اسوہ ہے۔ اسوہ کہتے ہیں رول ماڈل کو، جس کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو بنائے، اسے اسوہ کہا جاتا ہے۔ جس کی صرف تعریف کرتا رہے، جس کے لیے صرف نعرے لگاتا رہے، اس کو رول ماڈل نہ بنائے، اسے اسوہ نہیں اسطورہ کہا جاتا ہے۔ اسوہ آپ کا وہی ہے جسے دیکھ کر آپ اپنی گفتار، رفتار، کردار کو بنا رہے ہیں۔ اور اللہ نے جب اپنے ہادی کا تعارف کروایا تو کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ توجہ ہے، بلایا حج پر نقش قدم ابراہیم پر چلانے کے لیے، روح ابراہیمی پیدا ہو کہ اس کے اندر وہ روح ابراہیم۔ اسی لیے جو آتے ہیں حج پر کہا جاتا ہے وہ اپنا علاقائی تشخص، علاقائی لباس وہ سب اتارو اور ایک رنگ میں رنگ جاؤ اور نقش قدم ابراہیم کو تلاش کرو، اس پہ چلو تاکہ وہ روح، وہ سیرت، وہ کردار، اس کی جھلک آپ کے اندر بھی پیدا ہو۔ اس لیے پیدا ہو تاکہ وہ کردار جو ابراہیم نے ادا کیا، یعنی کیا کہ جس طرح ابراہیم نے اپنے زمانے کے بت قدوں کو ویران کیا، اسی طرح یہ نقش قدم ابراہیم پر چلنے والا اس کے اندر اس طرح سیرت ابراہیم، کردار ابراہیم اتر جائے کہ جب یہ واپس جائے تو اپنے خطے کے بت قدوں کو ویران کر سکے۔ یہ بہت گہرا فلسفہ ہے حج کا۔ اس لیے حضرت امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ اگر عالم اسلام ایک حج ابراہیمی کر لے، ان کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لیکن شرط ہے کہ حج ابراہیمی کرے، ابراہیمی حج کرے۔ وہ حج نہیں جو چائنا کو فائدہ دے، وہ حج نہیں جو کاروباریوں کو فائدہ دے، وہ حج نہیں جو صرف چکر لگا کے آ جائے، ابراہیمی حج۔ کیوں؟ وہی پھر اقبال یاد آتے ہیں کہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی ضرورت ہے معاشرے کو، ابراہیم کی ضرورت ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے، ابراہیم کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ابراہیم پیدا ہو۔ اس لیے اب اسی کا تعلق ہے حکمت زیارت امام حسین کے ساتھ۔ ائمہ معصومین نے رخ موڑا امتوں کا کربلا کی طرف کہ یہ مرکز محور بن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ملتیں، اگر یہ قومیں، اگر یہ امتیں سعادت، کرامت، شرافت، عزت کو پانا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ شبیر کا راستہ ہے۔ وہ مکتب شبیر کا مکتب ہے، وہ رہنما صرف حسین ہے، وہ سفینۃ النجات صرف حسین کی ذات ہے۔ اس کے لیے اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا مرکز، اپنا محور حسین کو بنانا ہوگا۔ حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ مکہ کعبہ میں بعد میں جاؤ، کربلا پہلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ کعبہ قبلہ عبادت ہے، کربلا قبلہ شعور ہے۔ پہلے قبلہ شعور میں جاؤ، شعور لو، آگاہی لو،
عشق خدا لو، معرفت خدا لو، اس شعور کے ساتھ قبلہ عبادت میں جاؤ، کعبہ میں جاؤ، پھر تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ روایات میں موجود ہے۔ کربلا پہلے جاؤ، اس عرفان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جب کعبہ جاؤ گے تو حالت کچھ اور ہوگی۔ بلایا گیا ہے کہ مرکز بنایا گیا ہے، رخ موڑا ہے باقاعدہ، کیوں محور بنے۔ اب ایک زائر جاتا ہے، میں اختصار سے کام لوں اور زیارت اربعین آپ کی خدمت میں زیادہ پڑھ سکوں، کہ اب رخ موڑا ہے کربلا کی طرف۔ اب یہ زائر اپنے امام کی بارگاہ میں جاتا ہے، امام کی بارگاہ میں یعنی پیشوا کی بارگاہ میں، رہبر اور رہنما کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور جب ایک پیروکار اپنے امام رہبر کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ کس لیے جاتا ہے؟ کس کام سے جا رہا ہے؟ بات سمجھتے؟ اس لیے جائیں صرف دیکھ کے آ جائیں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں پیری مریدی کا نظام ہے نا، جاتے ہیں اس لیے تاکہ صرف تھپکی لگوا کے آئیں، جاتے ہیں اس لیے تاکہ نذرانہ دے کر آ جائیں، بس جاتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، بس واپس آ جائیں۔ ایسا نہیں، کربلا بلایا ہے ایک پیروکار جو اپنے امام کے پاس جا رہا ہے۔ امام یعنی پیشوا، امام یعنی لیڈر، امام یعنی رہبر، رہبر اپنے رہبر۔ اب ایک جاتا ہے پیروکار، کیوں؟ دو کاموں کے لیے جاتا ہے، دو بنیادی کام ہے۔ ایک اپنی کارکردگی پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، مولا میں آیا ہوں، کیوں آئے ہو؟ کارکردگی لے کر آیا ہوں۔ کس چیز کی؟ کس طرح کی کارکردگی؟ کہ مولا جس راہ میں، جس مقصد کے لیے، جس مکتب میں آپ نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اصحاب کو، حتیٰ اپنی حرمت کو قربان کیا، اس راہ میں، اس مشن میں، اس مقصد میں میری کارکردگی کیا رہی ہے؟ میں ابھی زیارت کے جملے پڑھوں گا، پھر اندازہ ہوگا کہ ہم کیوں جاتے ہیں، کیوں بلایا ہے، کیوں بلایا ہے، کہ میری کارکردگی کیا ہے، میں نے کیا کیا، میں نے کون سا قدم اٹھایا ہے، میں نے کیا کچھ کیا ہے، کس راہ میں؟ مولا اس راہ میں جہاں پر آپ نے کچھ بھی نہیں بچایا اپنا، ہر چیز قربان کر دی، اپنے خون کے آخری قطرے تک کو بہا دیا، اس راہ میں میری کارکردگی کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حسین کی تحریک، حسین ابن علی کا قیام ختم تو نہیں ہوا، امام حسین شہید ہوئے ہیں، راہ حسین تو جاری ہے۔ حسین نے وقت آخر فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے جو اس پرچم کو اٹھائے؟ میں شہید ہو رہا ہوں، راہ حسین تو ختم نہیں ہوا، راہ حسین، قیام حسین اس دن ختم ہوگا جس دن روئے زمین کے چپے چپے پہ امامت و ولایت کا پرچم گاڑا جائے، جب روئے زمین کے چپے چپے پہ حجت خدا کی حکومت قائم ہو جائے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جب قرآن کا یہ وعدہ پورا ہو جائے کہ ہم نے اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرنا ہے، پھر امام حسین کا قیام ختم ہوگا۔ یہ مشن تو جاری ہے، وہ صدا سے استغاثہ آج بھی فضاؤں میں ہے، لیکن وہ کان چاہیے، وہ دل کے کان جس سے وہ صدا سن سکے۔ تو مومن کان جاتا ہے کارکردگی دکھانے، اور اگر نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی گیا جس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، جو خالی عمل ہے، جس نے کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا، غرق رہا اپنی دنیا میں، جس نے سوچا ہی نہیں کہ میرے مولا کا مشن کیا تھا، میرے مولا کا ہدف کیا تھا، میرا مولا حاصل کیا کرنا چاہتے تھے، توجہ ہی نہیں کی، تو یاد رکھو کربلا میں ہو، اس زری میں ہو، اس مقام پر ہو جہاں پر پہنچ کر اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو، زمین کے ذروں سے زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ حسین کے صدقے میں بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ یہاں پہ اب گڑ گڑا ہو، یہاں پہ گریا کرو، یہاں پہ آہو بکا کرو، مولا میں غافل رہا، میں نے توجہ نہیں کی، میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، میں نے اس راہ میں کوئی بات نہیں کی، میں نے اس راہ میں کوئی قدم نہیں اٹھایا، اب میں آیا ہوں
اب یہ خطا کار آیا ہے، اب یہ گناہگار آیا ہے، اب یہ غافل آیا ہے۔ کس کی بارگاہ میں آیا ہے؟ اس حسین کی بارگاہ میں آیا ہے جس نے اسے معاف کر دیا، جس نے سب سے پہلے حسین کے لشکر کو روکا تھا، جس نے اسے علیہ السلام بنا دیا، جو بنیادی ترین عامل بنا کربلا کا۔ کون؟ حر۔ اور اب آیا ہوں، مغفرت طلب کرے۔ دوسرا کام اب اپنی کارکردگی پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ تمام مومنین کو اللہ توفیق ضرور دے گا۔ آپ جائیں گے بھی، گئے بھی ہیں۔ اب جب جائیں کس نیت سے جائیں؟ اب جب کارکردگی پیش کی، ہوا کچھ، انشاءاللہ آپ سب کی کارکردگی ہے، شکر الحمدللہ، نہیں ہے توبہ کرے، استغفار کرے، مغفرت طلب کرے۔ دوسرا بنیادی کام اپنے امام سے رہنمائی لینا کہ مولا اب میں کیا کروں۔ امام اسی لیے ہوتا ہے، امام اسی لیے کہا جاتا ہے راہبر، راہ دکھانے والے، رہنما، راہ دکھانے والے۔ امام کو اللہ نے مقرر اسی لیے کیا ہے تاکہ راہ خدا امتوں کو دکھایا جائے۔ اس لیے امیر المومنین کا یہ فرمان نورانی کہ پوچھو علی سے، پوچھو علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ اس آسمان کا راستہ کسی سیارے ستارے پہ جانے کا نہیں، اس آسمان کے راستے سے مراد بلندی کا راستہ ہے۔ یعنی علی سے پوچھو، علی بہتر بتا سکتا ہے کہ یہ خاکی مخلوق کس طرح خاک سے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ خاک سے خدا تک کا سفر علی سے بہتر کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ پوچھو۔ اور شکوہ بھی کیا مولا علی نے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو۔ شکوہ کیا نہج البلاغہ میں موجود کہ میں خدا کے لیے تمہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کی طرف لے جاؤں۔ ہمارا راستہ تو یہ ہے۔ تو امام امتوں کو راہیں دکھانے کے لیے تاکہ ان راہوں پہ چل کے اس معراج کو پہنچے، اس لقاء خدا کی منزل پہ پہنچے۔ اب پوچھے مولا اب میں زندگی کیسے گزاروں، کس راہ میں گزاروں، کس طرح وہاں سے لے کر آئے، اپنی ذمہ داری لے کر آئے، اپنا عہد لے کر آئے، عہد لے کر آئے۔ اب میں کلمات پڑھوں گا زیارت امام کے، یہ زیارت ناموں میں یہی کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ رخ موڑا، مرکز بنایا کربلا کو، اس لیے فرمایا آؤ ضرور آؤ۔ اس لیے ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ جب آپ ان ہستیوں کی بارگاہ میں گئے ہو، جاتے ہو تو کیا کہو، کیا ادا کرنا ہے، کیا کہنا ہے۔ جو آئے زبان پہ کہہ دیں، جو دل میں آئے کہہ دیں، جو خیال میں آئے کہہ دیں، نہیں، ہم تمہیں تعلیم دیتے ہیں، ہم تمہیں ادب سکھاتے ہیں۔ یہ زیارت نامے جو ہیں، زیارت نامے یہ اسی لیے ہے کہ جب امام معصوم کی بارگاہ میں جاؤ تو کیا کہو، کیا پڑھو۔ معصوم کے کلمات کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے جسے کہا جاتا ہے دعا، دوسرا ہے زیارت نامے، اور تیسرا ہے حدیث۔ پہلا درجہ کلام معصوم میں وہ ہے دعاؤں کا۔ کیوں دعا کا درجہ عالی ہے اس کلام کا؟ کیونکہ معصوم خدا کی بارگاہ میں کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے وہ جملے عام نہیں ہوں گے، وہ کلمات معمولی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک معصوم، ایک کامل انسان، ایک خدا شناس اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ کلمات ادا کر رہے ہیں، اس لیے دعاؤں کے کلمات بہت عالی ہیں۔ خود دعا یہ خود معرفت کا بہترین ذریعہ ہے، معرفت کا۔ اس لیے دعائیں جب پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، دعائے عرفہ پڑھیں، دعا ابو حمزہ سمالی پڑھیں، سیف سجادیہ کی دعائیں پڑھیں، کوئی بھی دعا پڑھیں، ان کے مطالب پر بھی غور کیا کریں۔ ان کے اندر جو عالی ترین معارف ہے وہ کسی اور مکتب میں نہیں ہے، یہ خصوصیت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور دوسرا ہے زیارت نامے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایک معصوم دوسرے معصوم کی بارگاہ میں کچھ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ اب ایک معصوم دوسرے معصوم کی بارگاہ میں کچھ ادا کر رہے ہیں تو وہ معمولی کلمات تو نہیں، اس لیے زیارت نامے بھی بہت اہم ہیں، ان کے اندر موجود مضمون بہت اہم ہے۔ زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت جامعہ ہے، زیارت آل یاسین ہے، بہت ساری زیارات ہیں، ان کے اندر بڑے پختہ گہرے مطالب موجود ہے۔
کہ ایک معصوم دوسرے معصوم کی بارگاہ میں کچھ کلمات ادا کر رہے ہیں اور پیروکاروں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ جب امام معصوم کی بارگاہ میں جاؤ تو کیا کہو، کون سے جملات ادا کرو۔ اور تیسرا ہے حدیث، جس میں امام معصوم عام افراد کے سامنے کچھ ادا کر رہے ہیں، وہ عام افراد ان کے ذہن کے مطابق، ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق، سوال کے مطابق بات فرق کر رہے ہیں۔ اسے زیارت نامے بہت ہیں، خصوصاً زیارت اربعین کے ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے، جتنا میں پڑھ سکا اور اس کے مطالب آپ کی خدمت میں ادا کر سکا۔ صلوات پڑھی محمد والی۔ زیارت اربعین کی، جس کی بہت تاکید ہے پڑھنے کی، خصوصاً آج کے دن کی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا تو فرمان ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت زیارت اربعین کا پڑھنا ہے۔ یعنی کتنی اہم زیارت ہے، کتنی اہم ہے۔ اب کیا پڑھیں؟ امام کی بارگاہ میں تو پہنچ گئے، کیا پڑھیں؟ جیسے کہتے ہیں نا، ہمیں بھی کچھ پڑھنے دیجیے، ہم بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی کیا پڑھیں؟ یہ ادب بھی معصوم سے سیکھیں۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے، جو شروع یہاں سے ہوتا ہے: السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، سلام ہو اللہ کے ولی پر اور اس کے حبیب پر۔ ولی سے مراد وہ ولی نہیں جو ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے کلچر میں جو ولی مراد ہے، درباروں میں جو ہے جن کو ہم کہتے ہیں یہ ولی ہیں۔ یہاں ولی سے مراد کرامت دکھانے والے، نذرانے لینے والے۔ یہاں ولی سے مراد سرپرست ہے، سرپرست، حاکم، میرا رہبر، میرا رہنما، یعنی میرا سلام ہو اس ہستی پر جسے اللہ نے میرا سرپرست بنایا ہے۔ یہ ولی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ میرا سرپرست ہیں آپ۔ السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، میرا سلام ہو اللہ کے خلیل پر، دوست پر، اور اس کے برگزیدہ پر، اس کے چنے ہوئے پر۔ السلام علی صفی اللہ وابن الصفی، میرا سلام ہو اللہ کے صفی، صفوہ، جیسے السلام علیک یا آدم وارث آدم صفوۃ اللہ، یہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم کا لقب رکھا صفوۃ اللہ۔ صفوہ کہتے ہیں خالص کرنا، جب آپ ایک شے لیں اسے اس طرح اس کے ساتھ عمل کریں کہ اس میں خالص اور ناخالص الگ ہو جائے اور خالص نکھر کے سامنے آئے، اس خالص کو صفوہ کہتے ہیں۔ السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ، یعنی اے وہ ہستی کہ جسے اللہ نے خالص کیا، اللہ کے خالص، اللہ کے چنے ہوئے۔ وابن صفیہ، خالص و مخلص کے فرزند پر سلام ہو۔ السلام علی الحسین المظلوم الشہید، اے شہید مظلوم آپ پر سلام ہو۔ السلام علی اسیر الغرباء، سلام ہو اس پر جو رنج و مصائب میں گھرا ہوا تھا۔ وقتیل العبرات، آنسوؤں کے مارے پر سلام ہو، یعنی وہ ہستی کہ جس کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو جاتی ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ اب امام کی بارگاہ میں گئے، کیا پڑھنا ہے، کیا عہد کرنا ہے؟ اب یہ امام بتا رہے ہیں، یہاں سے شروع کرو۔ گواہی دو، اللہم انی اشہد، اے پروردگارہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، گواہ شاہد بنتا ہوں۔ کس چیز کی؟ کہ انہو ولیک وابن ولیک، یہ وہ ہستی ہے، یہ تیرے ولی ہے اور تیرے ولی کا فرزند ہے، تیری طرف سے ولی ہے، تیری طرف سے سرپرست ہے، تیری طرف سے حاکم ہے، تیری طرف سے راہبر و رہنما ہے۔ یہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں۔ اور جب آپ یہ گواہی دے چکے نا ایک دفعہ کہ انہو ولیک، کہ اے اللہ، اصل ولی تو اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ صاحبان ایمان کا ولی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت کی نیابت میں ان ہستیوں کو ولی بنایا۔ اور جب ایک انسان یہ گواہی دے دے کہ اے حسین آپ کو اللہ نے ہمارا ولی بنایا ہے، بس جب حسین کو ولی، سرپرست،
امیر رہبر رہنما بنا لیا، پھر کسی اور کو ولی رہبر رہنما نہیں بنا سکتے۔ حضرت مسلم کو جب گرفتار کیا گیا، عبید اللہ کے دربار میں لایا گیا، پیش کیا گیا، حاضر ہوئے، سب نے عبید اللہ کو جھک کے سلام کیا امیر کہہ کے۔ حضرت مسلم نے سلام نہیں کیا، کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا سلام کرو امیر کو۔ حضرت مسلم نے فرمایا میرا ایک ہی امیر ہے، میرا ایک ہی امیر ہے، میرا ایک ہی مولا ہے، اور وہ حسین ہے، اس کے علاوہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اس کے بعد گواہی دیں گے وَصَفِيُّكَ وَابْنُ صَفِيِّكَ الْفَائِزُ بِكَرَامَتِكَ اکرمتہ بالشہادہ۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین تیرے کرم اور احترام کے بلند منزل پر فائز ہے۔ اور یہ احترام اکرام حسین کو کیسے ملا ہے، کس طرح ملا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ مکتب اہل بیت کی یہ سب سے بڑی خصوصیت اور انفرادیت ہے، یہاں ہر چیز معیار اور اصولوں پر ہے، ہر چیز۔ یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ صحابی ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، نہیں، اصول ہے، معیار ہے، مقام کا بھی اور مقام نہ ہونے کا بھی۔ یہ احترام، یہ اکرام، یہ عزت حسین کو اللہ نے کیسے عطا کیا؟ امام صادق فرماتے ہیں کہ اکرمتہ بالشہادہ، کہ اللہ تو نے شہادت کے ذریعے حسین کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ امام حسین جب مکہ چھوڑنے والے تھے، بھائی آئے، محمد ابن حنفیہ روکا، تو سید الشہداء نے فرمایا بھائی جب آپ میرے پاس سے چلے گئے میری آنکھ لگ گئی، رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اور اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا، رسول اللہ نے، اے حسین اخرج، نکلو یہاں سے، خروج کر، قیام کر، شہادت کے لیے تیار ہو، اللہ نے جو مقام مرتبہ آپ کے لیے رکھا ہے یہ شہادت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ شہادت۔ اب جب امام صادق فرماتے ہیں کہ امام حسین کو یہ مقام، یہ احترام، یہ شہادت کے ذریعے اللہ نے عطا کیا، تو ہر ایک کے لیے یہی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بنی اسرائیل والا مزاج تو نہ بنے، خدا نخواستہ کریں کچھ بھی نہیں، دعویٰ ہو نحن اولیاء اللہ، ہم تو اللہ کے اولیاء ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گمان، تخمینے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے یہودیوں اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم باقی لوگوں کے سے الگ ہو اور تم اللہ کے خاص ہو، اولیاء ہو، فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم ذرا موت کی تمنا کرو پھر، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے جو کچھ اپنے ہاتھوں سے یہ کر بیٹھے ہیں، لیکن خوش تھے کہ ہم تو اولیاء ہیں، جنت تو ہمارے لیے۔ کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں مقام مرتبہ تو عمل سے ہے، کوشش سے ہے، کچھ کرنے سے ہے، اس کو اختیار کرو۔ سعادتیں، مرتبے، مقام تمہارے لیے حاضر ہے، لیکن کچھ کیے بغیر اپنے بارے میں یہ دعویٰ رکھنا یا سمجھنا کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم تو اولیاء ہیں، پھر یہ بنی اسرائیلی مزاج ہے جس کی قرآن نے سخت مذمت کی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں بنو۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہادت کے ذریعے اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا، وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ، سعادتوں کو ان کے ارد گرد قرار دیا۔ حسین کے چاروں طرف اللہ نے سعادتوں کو قرار دیا۔ وَاجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ وَجَعَلْتَهُ سَيِّدًا مِنَ السَّادَةِ، آپ کو سرداروں میں سے ایک سردار قرار دیا۔ سردار کون ہے؟ انبیاء، ائمہ۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ آپ کو ان سرداروں میں سے ایک سردار قرار دیا۔ یہاں پہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، امام حسین کے بارے میں یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، جو عرش خدا پہ لکھا ہوا تھا یہ جملہ، جسے رسول اللہ نے معراج میں جا کے مشاہدہ کیا اور پھر آگے بیان فرمایا، کیا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، یہ عرش الہی پہ لکھا ہوا ہے۔ حسین چراغ ہدایت ہے اور مصباح الہدی والسفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے۔ ایک شخص امام صادق کے پاس آ کر کہتا ہے مولا آپ سارے سفینۃ النجات ہیں، سارے اہل بیت، حدیث بھی ہے کہ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے،
اب سارے سفینۃ النجات ہے۔ پھر رسول اللہ نے خصوصیت کے ساتھ امام حسین کو کیوں فرمایا کہ سفینۃ النجات؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ انہو کہ یہ حسین کی کشتی سب سے زیادہ وسیع ہے اور تیز بھی ہے۔ ہم اہل بیت میں حسین کی کشتی وہ کشتی ہے جو سب سے زیادہ وسیع بھی ہے اور سرعت بھی ہے۔ اس لیے امام صادق فرماتے ہیں سرداروں میں سے سردار حسین ابن علی ہے، وقائدا من القادہ، قائدوں میں سے ایک قائد، زائدا من الزادہ، اسلام کا دفاع کرنے والوں میں سے ایک بہترین عظیم مدافع اسلام۔ اب توجہ رکھنا، یہ جملات کہاں پڑھ رہے ہیں؟ امام کے سامنے، قبر امام کے پاس۔ وَآتَيْتَهُ مَوَارِثِ الْأَنْبِيَاء، کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وارث انبیاء بنایا ہے۔ وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاء، اپنے اوصیاء میں سے حسین کو اللہ نے اپنی مخلوق پر حجت قرار دی ہے، آپ حجت ہیں زمین پر۔ فَأَذَرَا فِي الدُّعَاءِ وَمَنَحَ النُّصْحَ، بہت اہم جملہ۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ امام نے ہمیں تعلیم دی کہ کیا پڑھو، یہ سلیبس ہے، منشور ہے کہ کربلا جاؤ تو کیا سیکھ کے آنا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ انہوں نے، امام حسین نے، میں گواہی دیتا ہوں خدا، امام حسین نے لوگوں کو اس طرح اپنے قیام کی جانب، حق کی جانب دعوت دی، کس طرح کہ وہ منح نصحہ، عذر کے بہانوں کے سارے راستے بند کر دیے۔ کربلا کے بعد کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا، حق کے دفاع میں کربلا کے بعد کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا۔ حضرت آیت اللہ جوادی عملی سے یہ جملہ منسوب ہے، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب حق کے دفاع میں لوگ اپنی مجبوریاں پیش کرتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ زینب بنت علی سے بڑھ کر بھی کوئی مجبور ہو سکتا ہے، جس کے سامنے اس کے بھائی ذبح ہوں، پردے چھن چکے ہوں، بچے مار دیے گئے ہوں، ہاتھ پس سے گردن بندھے گئے ہوں، تازیانوں کی بارش ہو، پھر بھی یہ بی بی حق کے دفاع میں کس طرح کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں کلمہ حق کو بلند کرتی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں اس طرح دعوت دی کہ عذر کے بہانے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، کوئی بہانہ باقی نہیں رہا۔ وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ، اور تیری راہ میں پروردگار اپنی جان کے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ کیوں؟ اب اسی پہ اختتام کروں گا، اگرچہ آگے تفصیلاً ہے، ضرور پڑھیں جا کے آپ زیارت اربعین کے مطالب کو۔ کیوں؟ وجہ امام حسین کا قیام کیوں، امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی کیوں؟ وجہ اہل بیت سے سنیں۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الدَّلَالَةِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین ابن علی نے یہ قربانی، یہ قیام اس لیے کیا تاکہ اے اللہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکے، جہالت سے نکال سکے، وہ حیرت زلالہ، گمراہی کی حیرانگی سے نکال سکے۔ امام حسین نے اپنے وصیت میں فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے جد، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میرا قیام امت کی اصلاح کے لیے۔ خرابی امت میں ہے، فساد امت میں ہے، اگر امت میں خرابی نہ ہوتی تو یزید جیسوں کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ خلیفۃ الرسول اپنے آپ کو کہلوائے۔ یہ امت کا فساد ہی تو تھا جس نے یزیدیت کو تحمل کیا ہوا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں میں تو امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور زیارت اربعین میں امام صادق فرماتے ہیں آپ نے اس لیے یہ قیام کیا تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکال سکے۔ جاہل دین کی نگاہ سے، ممکن ہے معاشرے میں معیار ہو جہالت کا، لیکن دین کی نگاہ سے، قرآن کی نگاہ سے جاہل اسے نہیں کہتے جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، جو سکول نہ گیا ہو، جو کالج نہ گیا ہو، جو یونیورسٹی نہ گیا ہو۔ دین کے نقطۂ نگاہ سے جاہل وہ ہے جو حق کی تشخیص نہ رکھتا ہو، جاہل وہ ہے جو اپنے زمانے میں صراط مستقیم کو نہ پہچانتا ہو، جاہل وہ ہے جو اپنے زمانے میں امام برحق کو نہ پہچانتا ہو، یہ جاہل ہے۔
نہ کہ جس کے پاس ڈگریاں نہ ہو وہ جاہل ہو. ممکن ہے ڈگریوں کا ایک انبار ہو لیکن نہ حق کو پہچانتا ہو، نہ باطل کی تشخیص ہو، نہ اپنے زمانے کے امام کو جانتا ہو، نہ اپنی ذمہ داریوں کو جانتا ہو، وہ جاہل ہے. اور گمراہی کی حیرانی، حیران، گمراہ فارسی لفظ، راہ کو گم کرنے والا، پتہ ہی نہیں کون سا راستہ ٹھیک ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جس کو سارے راستے ایک جیسے لگے، ساری راہیں ایک ہی لگے. شہید حسینی کی شہادت بھی امام خمینی نے جو تعزیت نامہ لکھا، ارسال کیا، اس میں فرمایا کہ اگر قوم کو یہ بتایا گیا ہوتا کہ ایک ہی دین میں دو متضاد راہیں نہیں ہو سکتی تو یہ عزیز ہمارا شہید نہ ہوگا. یہ حیرانی، گمراہی ہے کہ انسان کو سب برابر لگے، سارے راستے ایک جیسے لگیں، یا سمجھ ہی نہ آئے حق کیا ہے باطل کیا ہے. امام حسین کا قیام اس لیے تاکہ اسی حیرانی سے نکالے، تاکہ اسی گمراہی سے نکالے. کربلا اسی لیے بلایا ہے تاکہ حق کو پہچانو، اپنے امام کو پہچانو، درست راہ کو پہچانو، حیرانگی سے باہر آ سکو. آگے زیارت اربعین میں امام فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاضَرَ عَلَيْهِمْ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا. لیکن ان لوگوں نے اب وہ خصوصیات ذکر کرنے جو امام کے دشمن بنے. کون سی ایسی خصوصیات ہے جو کسی میں آ جائے تو وہ امام معصوم کا دشمن بنتا ہے؟ وہ خصوصیات ذکر کریں. وَقَدْ تَوَاضَرَ عَلَيْهِ، انہوں نے ہر طرف سے آپ پر حملہ شروع کر دیا. کن لوگوں نے؟ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا، ان لوگوں نے جن کو دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا، دنیا کے دھوکے میں جو آئے. امیر المومنین اپنے خلافت کے دور میں بیت المال کے کمرے میں گئے کسی کام سے. اتنے میں آپ کی نگاہ سونے کے سکوں پہ پڑی جو چمک رہے تھے. چمک سونے میں ہے اور وہ کچھ زیادہ ہی چمک رہے تھے. تو امیر المومنین نے فرمایا یا دنیا غر غیری، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں. تو جانتی ہے دنیا علی کبھی تیرے دھوکے میں آنے والا. پھر آگے ہے کہ تو جتنا بن سور کے آ جا، علی پھر بھی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. شیطان کا جو بنیادی ترین کام ہے وہ ہے بیوٹیشن، بہترین قسم کا بیوٹیشن ہے. یہ تزئین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے دنیا کو، بس آگے کا کام انسان خود کر لیتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی یہ دشمن کیوں بنے؟ غرت الدنیا، دنیا کے دھوکے میں آ گئے. پھر امام آگے فرماتے ہیں وَبَاءَ حَدَّهُ بِالْأَرْذَالِ الْأَدْنَىٰ، جنہوں نے پسترین دنیا کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیا. وہ دنیا کی خاطر آئے تھے سارے. عمر سعد سے جب پوچھا کیوں یہ کر رہے ہو، کہا رے کی حکومت، اقتدار. باقیوں سے پوچھا کوئی درہم و دینار کے لیے آیا ہے، کوئی مال غنیمت کے لیے آیا ہے. اس لیے جب یہ ظلم کرتے تھے روتے بھی تھے، آنسو بھی بہاتے تھے. اور جب ان سے پوچھتے آنسو کیوں بہاتے ہو، کہتے تھے آل رسول ہے. پھر ظلم کیوں کرتے ہو؟ ہم نہیں لوٹیں گے، کوئی اور آ کے لوٹ لے گا. پھر آگے امام فرماتے ہیں وَشَرَا آخِرَتَهُ بِثَمَنِ الْأَوْقَسِ، اور اپنی آخرت کا سودا دنیا کی محبت میں کر دیا. عمر سعد سے ایک جملہ منسوب ہے کہ اس نے امام حسین کو کہا کہ آپ کی طرف اگر آتا ہوں تو آخرت ہے، ادھر رہتا ہوں تو دنیا ہے. آخرت ادھار پر ہے، دنیا نقد ہے، تو کون نقد چھوڑ کے ادھار کی طرف آئے، نقد چھوڑ کے ادھار کی طرف آئے. امام نے فرمایا تجھے رے کی حکومت تو چھوڑ، رے کے جو کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. وَتَرَدَّ فِي هَوَاهُ وَأَسْخَطَكَ وَأَسْخَطَ نَبِيِّكَ، تکبر اور خواہشات نفسانی کی پیروی نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا اور تجھے اور تیرے نبی کو انہوں نے ناراض کیا. ان کے رہبر کون سے لوگ تھے؟ ہر انسان کسی نہ کسی کو لیڈر رہبر بناتا ہے. ان کے رہبر کون تھے؟ فرمایا وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلِ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، انہوں نے ان لوگوں کو رہبر لیڈر بنایا ہوا تھا جو شقی تھے اور منافق تھے. شقی اور منافق جن کے اندر ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے، شقی اتنے، اور نفاق، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور.
ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنا رہبر بنایا ہوا تھا۔ اور پھر آگے امام فرماتے ہیں وَحَمَلَةَ الْأَوْزَارِ الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارِ، گنہگار تھے اور جہنمی تھے ان کے لیڈر، جن کو انہوں نے رہبر اور پیشوا بنایا۔ اور فَجَهَدَهُمْ فِيكَ صَابِرًا، میں گواہی دیتا ہوں اے مولا آپ نے اللہ کی راہ میں جم کر جہاد کیا۔ ایک تو ہے آپ نے جہاد کیا، یہاں جملہ ہے، لفظ ہے صابرًا، ڈٹ کر جم کر جہاد کیا، گول مول موقف نہیں رکھا، ڈھیلا موقف نہیں، جم کر جہاد کیا۔ یہ گواہی دیتا ہوں۔ آگے بہت ہے، میں آخری اس کے جملے پڑھتا ہوں اور اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ آخر میں اب کیوں بلایا ہے اور کیا کہنا ہے۔ یہ کہنا ہے اب جہاں وہاں پہ جا کے کیا کہنا ہے، وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ، مولا میں آیا ہوں، میں نے عرض کیا نا، اب لے کے جانا ہے، منشور کربلا سے لے کے جانا ہے کہ وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ، مولا میرے آپ کے دل کے ساتھ میرا دل، آپ کے دل کے ساتھ میرا دل دھڑکے گا۔ اور کیا کہنا ہے، وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ، آپ کے دل کے آگے میں تسلیم، وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ، جو آپ کی رائے ہوگی وہی میری رائے ہوگی۔ میں اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنا فیصلہ نہیں، میرا فیصلہ وہی جو امام حسین کا فیصلہ ہے، جو امام حسین کی رائے ہے۔ اور متبعٌ، اور میں آپ کے امر کے آگے متبع، اطاعت گزار ہوں گا۔ اور پھر کیا کہنا ہے، وَنُصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّدَةٌ، اے مولا میری نصرت، میری مدد، میری صلاحیتیں، میری توانائی آپ کے لیے تیار ہے، آپ کے لیے آمادہ ہے مولا، میری نصرت، میری صلاحیتیں، میری توانائی آپ کے لیے تیار ہے۔ یہ جملے کہنے ہیں۔ اور پھر آخری جملہ ہے فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، یہ دو دفعہ ہے، یہ ایک دفعہ نہیں ہے کہ فَمَعَكُمْ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، دو دفعہ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لا مَعَ عَدُوِّكُمْ، ہرگز آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔ صلوات اللہ علیکم، اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، لا ما عدوکم، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں۔ یہ عہد کرتا ہے، یہ عہد کرنے کے لیے کربلا بلایا، نہ کہ آؤ صرف در و دیوار کو چوم کے چلے جاؤ، نہ کہ آؤ صرف لنگر لے کے چلے جاؤ، نہ کہ آؤ صرف حاجتیں لے کر، نہیں، یہ اتنا سنگین عہد، اتنا سنگین۔ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لا مَعَ عَدُوِّكُمْ، آپ کے ساتھ ہوں مولا، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ۔ کون ہے حسین کا دشمن؟ پہلی تقریر کربلا کی سمجھے، یا قیام امام حسین کا پہلا خطبہ جو مدینہ میں ولید ابن عتبہ کے سامنے امام نے دیا، اس میں امام نے وجہ بیان کی کہ یزید میرا دشمن کیوں ہے۔ فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ فاسق، فاسق انسان ہے یہ، فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حدود کو توڑتا ہو۔ میری دشمنی یزید سے کیوں ہے، کس دلیل کی بنیاد پہ ہے؟ رجل فاسق، فاسق انسان ہے، حد الہی کو توڑنے والا ہے، شارب الخمر، شراب خور ہے، ان چیزوں کا پینے والا ہے، استعمال کرنے والا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ نفوس کا قاتل ظالم ہے، معلن بالفسق، کھلے عام گناہ کرنے والا ہے۔ میری دشمنی یزید سے اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے حدود کو توڑتا ہے، شراب پیتا ہے، بے گناہ نفوس کا قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ زیارت نامے کی تفسیر ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں، یعنی ہر اس کے ساتھ نہیں ہوں جو اللہ کے حدود کو توڑتا ہو، ہر اس کے ساتھ نہیں ہوں جو معلن بالفسق کو کھلے عام حدود کو توڑتا ہو، جو شراب خور ہو، جو ظالم ہو، جو بے گناہ نفوس کا قاتل ہو۔ مومنین کرام، اس عظیم سنگین عہد کے لیے کربلا بلایا، اس لیے فرمایا عارفاً بحق ہی، حق حسین کی معرفت کے ساتھ آؤ، تمہیں وہ مقام اللہ کا عطا کرے گا کہ فرشتے تمہارے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔
عارفاً بحقہ، بلایا کربلا، آؤ آؤ، تنہا ہے حسین، آؤ اس حسین کے ساتھ عہد کرو، اس مظلوم کے ساتھ عہد کرو، جس کی نگاہیں انصاروں کی طرف ہے، جس کی نگاہیں اپنے پیروکاروں کی طرف ہے، نگاہیں ہیں۔ اور جب کوئی آتا تھا نا امام حسین کے لشکر میں، چونکہ اکثر تو بی بی خبریں سن رہی ہیں جناب زینب کبریٰ کہ میرے بھائی کو تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن جب بی بی کو کوئی اطلاع ملتی کوئی آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ صرف دعا کروانے نہیں آئے، چونکہ راستے میں امام حسین کو کتنے ایسے ملے جنہوں نے صرف دعا کروائی، امام حسین سے دعا کروائی، بہت ساروں نے حاجتیں بھی پوری کروائی۔ عبید اللہ ابن حر جوفی، اس کے کنویں کا پانی کھارا تھا، اس نے کہا مولا آپ آئے ہیں، فرزند رسول کو کرامت کے ذریعے سے میٹھا کر دیں۔ امام نے ڈھول نکالا پانی کا، اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، دوبارہ ڈھول پھینکا، وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ لیکن امام سے حاجت پوری کروا لی، لیکن امام کے ساتھ گیا نہیں کربلا، کہا میں گھوڑا دے سکتا ہوں، تلوار آپ لے لیں، لیکن میں خود نہیں آ سکتا۔ امام نے فرمایا پھر سنو کہ ہم گمراہوں سے کبھی بھی امداد نہیں لیتے۔ بہت ایک عجیب ماحول ہوتا تھا کربلا میں، خیام حسینی میں، جب کوئی آتا تھا، کوئی یہ عہد لے کر آتا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ حبیب جب آئے نا، حبیب ابن مظاہر، ایک عجیب استقبال ہوا حبیب کا، ایک عجیب استقبال ہوا، مرحبا مرحبا حبیب۔ جناب زینب کبریٰ نے سنا کہ یہ نعرے لگ رہے ہیں، ایک خوشی کی کیفیت ہے۔ پوچھا بی بی فضا سے کہ فضا ذرا معلوم کرے کون آیا ہے۔ معلوم کیا، بتایا کہ اے بنت علی، اے آقا زادی، کوئی اور نہیں، کوفہ سے حبیب آئے۔ زینب بنت علی نے فرمایا فضا اماں، چاچا حبیب کو کہو کہ مرحبا حبیب، اس عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو، مرحبا حبیب۔ اور جب بی بی فضا نے یہ پیغام حبیب تک پہنچانا، حبیب علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے مرحبا حبیب، اس عالم غربت میں میرے بھائی کی مدد کو آئے ہو۔ حبیب نے جب یہ سنا اپنے آپ کو خاک پہ گرایا، خاک کربلا سر میں ڈالی اور کہا حبیب تو کہاں، علی کی بیٹی کا سلام کہو، اجرکم ربکم۔ یہ استقبال ہے، یہ استقبال ہے۔ عزادارو روز اربعین ہے، کربلا والے یہ اسرا اب چھوٹتے ہیں شام سے، نکلتے ہیں شام سے، لیکن شام میں وہ کچھ ہوا جسے اہل بیت کبھی نہ بھول سکے۔ سید ساجدین سے جب پوچھا جاتا مولا سب سے مشکل مرحلہ، تڑپ کے فرماتے الشام الشام الشام، 3 دفعہ فرماتے۔ وجہ کیا تھی؟ تیسری وجہ عرض کروں گا، خصوصاً شام کا دربار، کیسا دربار عزادارو، جہاں باقاعدہ تیاری کی گئی، کرسیاں لگائی گئی، لوگوں کو بٹھایا گیا، تماشائیوں کو بلایا گیا، ان کے ہاتھوں میں جام کے پیالے تھمائے گئے، یزید مست ہو کر تخت پر بیٹھا، اور پھر اس لعین نے کہا کہ کارروائی شروع کریں، اسرا کو اندر لایا جائے۔ عزادارو معلوم ہے کہ اسیر کیسے اندر آئے دربار میں، ایک ہی رسی میں سب کی گردنیں بندھی ہوئی ہیں، اندر آتے ہیں، اندر آ گئے، کہا اب کارروائی شروع کی جائے۔ عزادارو کیسے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دربار یزید میں ایک تھالی، ایک تشت پیش کیا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک سرخ رومال ہے، سرخ تشت پیش کیا جاتا ہے۔ جو ہی وہ تشت دربار میں آیا، سید ساجدین نے حرکت شروع کر دی۔ عزادارو معلوم ہے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ سکینہ حسین کی یتیمہ چھوٹی ہے، بڑوں کی ٹانگوں سے منہ نکال کے بار بار دیکھ رہی ہے، راستے بھر میں بابا بابا کی صدا دے رہی ہے، اپنے باپ کا سر دور سے دیکھ رہی ہے، مانگ رہی ہے، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ سید ساجدین نے یہ حرکت اس لیے شروع کی تاکہ یتیمہ حسین کی نگاہ اس تشت پہ نہ پڑ جائے۔ عزادارو اس تشت میں کیا تھا؟ سرخ رومال کاٹنا تھا،
سر سید الشہداء نمودار ہوتی ہے۔ لعین نے گستاخی یہاں ختم نہیں کی، خزران کی چھڑی لی، یہ چھڑی لے کر عزاداروں اب مقدسات دین کی بے حرمتی شروع کرتا ہے۔ کبھی سید الشہداء کے مقدس ظلموں میں پھیرتا ہے، کبھی مقدس محاسن پہ مارتا ہے، کبھی مبارک ہونٹوں پہ مارتا ہے۔ اجرکم ربکم الشام، یہ منظر سید ساجدین دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے بھی ایک سخت منظر سید ساجدین نے دربار میں مشاہدہ کیا۔ عزاداروں وہ کیا تھا؟ جب اس لعین نے کہا میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہت تھی زینب، کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر آئی ہے، کیونکہ بی بی کو جناب زینب کو عورتوں نے، ان بیویوں نے حلقے میں لیا ہوا تھا، اور جب بتایا گیا نہ ماری نہیں گئی، اسیر ہو کر آئی ہے، کہا کدھر ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور جب بتانے والوں نے بتایا کہ وہ بیویوں کے حلقے میں جو ہے نا، جس کے بال کھلے ہوئے ہیں، وہ جس نے بڑھیا کے کندھے پہ ماتھا ٹیکا ہوا ہے، وہی علی کی بیٹی ہے، حسین کی بہن ہے۔ عزاداروں کس کی نگاہ اٹھی؟ یزید مست کی نگاہ اٹھی، یزید لعین کی نگاہ اٹھی، کس کی طرف اٹھی؟ علی کی بیٹی کی طرف اٹھی، حسین کی بہن کی طرف اٹھی، سید ساجدین کا جگر پالا ہوا۔ الشام الشام اجرکم ربکم جزاکم ربکم۔ اس لعین نے تڑپانے کے لیے کہا زینب اے علی کی بیٹی، دیکھا نہیں اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا؟ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے حسن خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، حسن خدا کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں آگے بڑھوں عزاداروں اختصار کے ساتھ، اب ان اسیروں کو چھوڑا گیا، نکلے۔ یزید نے کہا اچھا بتائیں جو لوٹا گیا ہے وہ مال ہمیں بتائیں، ہم واپس کر دیں۔ عزاداروں جب بتایا گیا نہ کہا اور تو ہم کچھ نہیں لینا چاہ رہے، ہمیں وہ چادریں واپس کی جائیں جو لوٹی گئی ہیں۔ کہا یہ چادریں کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے یہ وہ چادریں جسے ہماری جدہ نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے، ہماری ماں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا۔ اجرکم رب، یہ قافلہ آیا، دو روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ بعد میں کربلا آئے اور ایک میں ہے کہ مدینہ جاتے ہوئے کربلا سے گزر کے گئے۔ عزاداروں جب یہ قافلہ کربلا پہنچا نا، عزوزوں کے قبروں پہ تو جاتے ہیں نا، عزاداروں وہ منظر یاد کریں کہ کس طرح قبروں پہ گئے، اپنے آپ کو نہ کیسے گرایا، ہر بی بی ایک قبر کی طرف دوڑی۔ سید ساجدین نے اپنے آپ کو بابا کی قبر پہ گرا دیا اور رو کے کہا بابا مجھے معاف کرنا، آپ کی امانت شام کے زندان میں رہ گئی۔ اجرکم جزاکم ربکم۔ یہ قافلہ آیا، مدینہ واپس آیا، عزاداروں لوٹ کر مدینہ آیا۔ مدینہ کے جب قریب پہنچے، بی بی ام کلثوم مدینہ کے در و دیوار کو خطاب کر کے فرماتی ہے اے میرے نانا کے مدینہ تو نے پہچانا نہیں؟ تیرا حق بنتا ہے تو نہ ہمیں پہچانے، کیونکہ جب یہ کارواں مدینہ سے جا رہا تھا، اس کاروان میں شبیہ رسول تھا، اس کاروان میں قمر بنی ہاشم تھا، اس کاروان میں فاطمہ کا لال تھا۔ اے میرے نانا کے مدینہ، آج جب ہم لوٹ کے آ رہے ہیں، نہ شبیہ رسول ہے، نہ قمر بنی ہاشم ہے، نہ فاطمہ کا لال ہے، یہ کاروان لٹ کے واپس آیا ہے۔ آتے ہیں مدینہ میں عزاداروں، قبر رسول میں جاتے ہیں، سب سے پہلے ایک کوہرام برپا ہے قبر رسول میں، ہر بی بی اپنے مصائب رسول اللہ کو سناتے ہیں۔ رسول اللہ کی قبر ڈھارس تھی اہل بیت کے لیے، جب بھی اہل بیت کو کوئی ستاتا اہل بیت قبر رسول پر آتے، جناب سیدہ قبر رسول پر آتے، امیر المومنین قبر رسول پر آتے، امام حسن قبر رسول پر آتے، عزاداروں سید الشہداء قبر رسول پر آتے، کیونکہ قبر رسول ایک ڈھارس تھی۔ جب بھی امت نے ستایا اہل بیت کو، قبر رسول پر آ کر اہل بیت اپنا دل ہلکا کرتے، اپنے نانا کو اپنے غم سناتے۔ عزاداروں اب اپنے غم سنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے، جناب زینب نے لوگوں سے کہا لوگوں میرے نانا کے روزے سے باہر چلے جاؤ، میں نے اپنے نانا سے کچھ خاص باتیں کرنی ہے۔
لوگوں نے کہا بی بی ہم بھی سنیں آخر کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا نا، یہ وہ باتیں ہیں جسے صرف میرے نانا برداشت کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں سن۔ لوگ نکلے قبر سے، بی بی نے رخ قبر رسول کی طرف کیا، آستینیں اوپر کی اور پھر اپنے بازو سامنے کیے اور کہا نانا یہ جو نیلے رسن کے نشان ہے، نانا یہ ان رسیوں کے نشان ہے جن سے باندھ کر ہمیں کربلا سے کوفہ سے شام تک لے جایا گیا۔ نانا شرم و حیا مانے نہ ہوتی، میں پشت دکھاتی، شمر کے تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے۔ نانا جب یہ کوئی حملہ کرتے قربتاً اللہ کہتے، نانا انہوں نے اپنے لاشوں کو دفنا دیا۔ تیرا بیٹا حسین کربلا کی ریت پہ 3 دن بے غور و کفن پڑا رہا۔ اجرکم ربکم جزاکم ربکم۔ اپنے مصائب اپنے نانا کو سنائے۔ اس کے بعد ماں کی قبر پر آتے ہیں، جناب زینب ماں کی قبر پر آتے ہیں۔ عزادارو جانتے ہو نا کہ بیٹی وہ بات جو باپ سے نہیں کر سکتی وہ ماں سے کر جاتی ہے۔ اب ماں سے کہہ رہی ہے زینب، اماں تو بھی گئی دربار میں، لیکن اماں تو صحابیوں کے دربار میں گئی، اماں ہم شرابیوں کے دربار میں۔ اماں جب تو دربار میں گئی تو باردہ ہو کر گئی، بابردہ ہو کر گئی، اماں ہمارے سروں سے چادریں